اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 3۔ خوبصورت قد و قامت کے مالک تھے اور حسین جوان تھے۔ اکثر ان کی تصاویر کا تذکرہ لوگوں میں ہوتا ہے جو شہید نے مختلف مواقعوں پر مختلف انداز میں بنوائی تھیں اور آج کل انٹرنیٹ پر بکثرت موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شہید کی تصاویر کو دیکھ کر کسی کے دل میں خیال آئے کہ وہ خدا نخواستہ دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے تصاویر بناتے تھے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت میں شہید بابک انٹرنیٹ کی دنیا میں زیادہ سرگرم نہیں تھے۔ اکثر وہ اپنی تصاویر صرف یادگاری اور اپنا دل خوش کرنے کے لیے بنواتے تھے۔ کبھی بھی ان کا مقصد انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنا نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ ان کی خوشیاں اپنے لیے ہوتی تھیں، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ یہ تمام تصاویر جو آج ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی شہادت کے بعد اپلوڈ کی گئی ہیں۔ بابک کا اعتقاد تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام کام دوسروں کو دکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کیا کام انجام دیں۔ وہ لوگوں کی رضایت نہیں چاہتے تھے بلکہ خدا کی رضایت چاہتے تھے۔ ان کے تمام کام اپنے لیے اور خدا کے لیے ہوتے تھے، نہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ان کے بہت سے کام ایسے تھے جن سے سب ان کی شہادت کے بعد آگاہ ہوئے۔ شاید ہم سب کے لیے سبق ہو کہ ہمیں تمام جوانوں کو ان کے ظاہر سے نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ہی ہمیں ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تمام امور خدا کے لیے انجام دینے چاہیے۔ خدا ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں سے قرار دے۔ شہید بابک نوری آج کے دور کے جوان تھے۔ وہ اسی پراشوب دور میں رہے ہیں جہاں کثرت سے گناہوں کے مواقع موجود ہیں اور قدم قدم پر راہ بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ بابک نوری دین و دنیا کے ساتھ چلتے تھے۔ ایک طرف تو جدید تعلیم، انگریزی میں مہارت، فیشن کیا کرتے تھے، کافی ماڈرن تھے اور نہایت سمجھدار تھے۔ یہ سب آج کل کے زمانے کے تقاضے ہیں۔ بابک کی بہن کہتے ہیں کہ بابک اپنی شخصیت کے بارے میں بہت حساس تھے۔ جب بھی باہر جانا ہوتا تو 10 بار لباس بدلتے کہ یہ مجھ پر اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ جب بابک کی تصاویر سوریہ سے بھی آئیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی اپنی شخصیت کا کتنا خیال رکھتا تھا۔ وہاں سب خاک ہوتی تھی لیکن پھر بھی بابک نے کتنے خوبصورت اپنے بال بنائے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہاں ایسا ممکن نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے خود کو اس خاک میں بھی کتنا صاف اور خوبصورت بنائے رکھا تھا۔ بابک کے والد کہتے ہیں کہ میں اور ان کی والدہ نے بابک کی شادی کی بات چھیڑی اور ایک شریف خاندان کی لڑکی کا انتخاب کیا اور ہمیں معلوم تھا کہ وہ بابک کو پسند کرتی ہے، لیکن بابک نے ہماری بات سے رضامندی نہ دکھائی اور کہا کہ مجھ پر اعتماد کیجیے اور مجھے اپنے پلان پر چلنے دیجیے، میرا راستہ کچھ اور ہے۔ بابک جس طرح دنیاوی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور دل و جان سے کام کرتے تھے، اسی طرح اپنے دینی معاملات سے بھی غافل نہیں تھے اور وہ اپنے واجبات اور فرائض احسن طریقے سے انجام دیتے تھے۔ ان کے دل میں اہل بیت کے لیے بہت محبت تھی، بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اور سیدہ زینب کی محبت، اور یہی محبت بعد میں ان کے اپنے حقیقی مقصد یعنی شہادت کی جانب لے کر گئی۔ شہید بابک اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو کبھی یہ مت کہیں کہ یہ جوانی ہے تو گناہ سرزاد ہو گیا۔ اس طرح حضرت علی اکبر کی جوانی پر حرف آتا ہے۔ اس سال بابک کے بڑے بھائی راشد میں کونسلر کے انتخابات کے لیے امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے اور تمام مالی مسائل اور دیگر کام بابک کے سپرد کیے گئے۔ انتخابات کے درمیان بابک کے والد نے دیکھا کہ بابک موجود نہیں ہے۔ جب انہوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ اعتکاف کے لیے چلے گئے ہیں۔ 3 دن تک اعتکاف میں تھے، اس کے بعد وہ واپس آئے۔ بابک کے والد نے پوچھا، بابک جان، اس موقع پہ تم کیوں چلے گئے تھے اعتکاف پر؟ رک جاتے، اگلے سال چلے جاتے، ابھی ضروری کام تھا۔
بابک نے کہا میرے لیے اعتکاف ہی اصل انتخاب اور مستحب کام ہے، یعنی اعتکاف زیادہ مہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں زندہ نہ رہوں اعتکاف کے لیے، اور یہ نیکی اور عبادت بھی مجھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ والسلام جاری ہے، اگلی قسط میں بیان کریں۔